پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم 8ویں جماعت کی کتاب اپنی زبان کا سبق نمبر 12 کا خلاصہ اور سبق کے آخر میں دی گئی تمام مشقیں مکمل کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل اردو انفلوئنسر کو سبسکرائب کریں اور برابر میں بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی آپ کی طرح اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ چلیے اب ہم سب سے پہلے سبق کا خلاصہ کرتے ہیں۔ انسپکٹر صاحب کا نوکر قاسم باورچی خانے کی دھندلی سی روشنی میں برتن دھونے میں مصروف تھا اور ساتھ ساتھ جی آیا صاحب بھی گنگنا رہا تھا۔ لڑکے کی آنکھیں نیند سے بند ہوئی جا رہی تھیں اور نیند کی کمی سے سر بھی بوجھل تھا۔ وہ نیند کو دور کرنے کی کوشش کرتا اور پھر گنگناتے ہوئے کام میں مصروف ہو جاتا۔ انسپکٹر صاحب کے پکارنے پر وہ جی آیا صاحب کہتے ہوئے اپنے مالک کے پاس گیا۔ مالک نے ناراض ہو کر کہا کہ آج پھر تم سراہی اور گلاس رکھنا بھول گئے۔ کمرے میں سراہی اور گلاس رکھنے کے بعد وہ پھر برتن دھونے بیٹھ گیا۔ اس کے مالک نے پھر آواز دی اور کہا کہ بمبئی کا پانی خراب ہے، جاؤ پارسی کے ہوٹل سے سوڈا لے آؤ، پیاس لگی ہے۔ قاسم نے سوڈے کی بوتل لا کر آقا کو گلاس میں ڈال کر دے دی۔ انسپکٹر نے قاسم سے کہا برتن دھونے کے بعد جوتے پالش کر دینا۔ بہت اچھا صاحب کہتا ہوا قاسم چلا گیا۔ اسے بہت زیادہ نیند آ رہی تھی۔ نیند سے پریشان ہو کر آخرکار وہ سب کام چھوڑ کر وہیں سو گیا۔ صبح ہونے پر انسپکٹر صاحب نے ٹھوکر مار کر اسے اٹھایا اور برا بھلا کہنے لگے۔ قاسم نے جلدی جلدی مالک کے جوتے پالش کر دیے۔ دفتر جاتے وقت انسپکٹر نے قاسم سے کہا کہ ان کے یہاں کچھ مہمان آنے والے ہیں، سارا کام وقت سے پہلے ہو جانا چاہیے۔ قاسم نے مالک کے کہنے کے مطابق جلدی جلدی باورچی خانے کا سارا کام ختم کر دیا اور ملاقاتی کمرہ صاف کرنا شروع کر دیا۔ وہ سوچنے لگا کہ آج مہمان آنے والے ہیں، نہ جانے کتنا کام کرنا پڑے گا اور نیند ہے کہ ستائے جا رہی ہے، مجھ سے اتنا کام کیسے ہوگا۔ یہ سوچتے وقت وہ میز صاف کر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک چاقو پر پڑی۔ قاسم نے سوچا کہ یہ چاقو ہی اس مصیبت سے چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے چاقو سے اپنی انگلی کاٹ لی اور دوڑ کر مالک کی بیوی کے پاس گیا۔ مالکن نے کہا کہ ضرور تو نے صاحب کے چاقو کو چھیڑا ہوگا۔ انگلی پر پٹی بندھوا کر قاسم بستر پر جا لیٹا۔ اس بہانے 3-4 روز اسے اس مصیبت سے نجات مل گئی۔ دوسری بار پھر اس نے یہی حرکت کی۔ اس غلط حرکت کی بنا پر اسے سزا کے طور پر شام کا کھانا نہیں دیا گیا۔ قاسم کو اس بات کی فکر نہ تھی کہ اسے کھانا نہیں ملا، بس وہ کام سے نجات ملنے کی خوشی میں مگن تھا۔ کچھ دن بعد انگلی کا زخم ٹھیک ہو جانے پر پھر وہی کام کی بھرمار شروع ہو گئی۔ 15-20 روز اسی طرح گزر گئے۔ قاسم نے پھر ارادہ کیا کہ چاقو سے انگلی کاٹ لے، لیکن اب وہ چاقو وہاں سے غائب تھا اور باورچی خانے والی چھری کند تھی، یعنی تیز نہ تھی۔ انسپکٹر صاحب اس کی غلط حرکتوں کو بار بار نظر انداز کرتے گئے۔ ایک بار انسپکٹر صاحب نے قاسم سے الماری صاف کرنے کو کہا۔ الماری صاف کرتے وقت قاسم نے اس طرح سے اپنی انگلی کاٹ لی۔ زخم گہرا بن گیا تو قاسم پریشان ہو کر بھاگا ہوا انسپکٹر کی بیوی کے پاس گیا اور کہا کہ میری انگلی میں اس طرح لگ گیا ہے۔ انسپکٹر کی بیوی بہت ناراض ہوئی اور کہا اب تم اس گھر میں نہیں رہ سکتے۔ انسپکٹر صاحب نے دفتر سے آ کر جب قاسم کی یہ نئی حرکت سنی تو قاسم پر بہت ناراض ہوئے اور ڈانٹ ڈپٹ کر اسے گھر سے نکال دیا۔ قاسم روتا ہوا گھر سے چلا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک خیراتی اسپتال میں اس کے زخم نے ایک خطرناک شکل اختیار کر لی اور ڈاکٹر کو اس کا ہاتھ کاٹنا پڑا۔ اب اس سبق کے ہم مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیتے ہیں۔ الفاظ: قمقمہ، اس کا معنی ہے بلب، قندیل۔ چراغ گور، قبر پر جلنے والا چراغ۔ مشغول،
کام میں لگا ہوا مصروف. جنبش ہلنا حرکت. خراش کھروچ. راگ الاپنا یہ محاورہ ہے. اس کا مطلب ہے گانا گانا، اپنی ہی ہانکتے رہنا. لمحات لمحے کی جمع پل. روغن تیل. انتھک نہ تھکنے والا. خفگی ناراضگی. جرابیں جراب کی جمع موزے. غلیظ گندا میلا. خاکروب جھاڑو دینے والا. ادویات ادویہ کی جمع دوائیں. نوخیز نو عمر. چوبی تختہ لکڑی کا تختہ. الفاظ معنی کے بعد اب ہم سوال اس سبق کے آخر میں جو سوالات دیے گئے ہیں انہیں حل کریں گے. سوال نمبر 1، انسپکٹر صاحب کا رویہ قاسم کے ساتھ کیسا تھا؟ جواب: انسپکٹر صاحب کا رویہ قاسم کے ساتھ اچھا نہ تھا. وہ اپنے نوکر سے اس کی بساط سے زیادہ کام لیتے تھے. کام کی زیادتی کی وجہ سے قاسم ٹھیک سے سو نہیں پاتا تھا، اس لیے کام کے دوران نیند اسے پریشان کرتی تھی. اتفاق سے اگر کام پورا کیے بغیر وہ سو جاتا تو انسپکٹر صاحب ٹھوکریں مار کر اسے اٹھاتے. سوال نمبر 2، قاسم انسپکٹر صاحب کے ہر حکم پر کیا کہتا تھا؟ جواب: قاسم انسپکٹر صاحب کے حکم پر کہتا، جی آیا صاحب، جی آیا صاحب. سوال نمبر 3، گھر کا کام قاسم کس ڈھنگ سے کرتا تھا؟ جواب: قاسم گھر کا کام سلیقے اور اچھے ڈھنگ سے کرتا تھا. مالک کے حکم کی تعمیل کرتا، جو کام وہ جس طرح کہتے ویسا ہی کرتا. کام کی زیادتی ہونے کے باوجود وہ کبھی بیزاری کا اظہار نہ کرتا. ہر وقت آقا کی جی حضوری میں لگا رہتا. سوال نمبر 4، قاسم کی نیند کس وجہ سے پوری نہیں ہوتی تھی؟ کام کی زیادتی کی وجہ سے قاسم ٹھیک سے سو نہیں پاتا تھا. آقا کی خفگی اور گھر کے کام کا بوجھ اسے ہر وقت پریشان کیے رہتا تھا، اس لیے اس کی نیند پوری نہیں ہوتی تھی. سوال نمبر 5، قاسم نے پہلی بار کام سے بچنے کے لیے کیا کیا؟ جواب: قاسم نے پہلی بار کام سے بچنے کے لیے تیز دھار چاقو سے اپنی انگلی کاٹ لی. سوال نمبر 6، چاقو سے انگلی کٹنے کے بعد بھی قاسم کیوں مسکرایا؟ جواب: انگلی کٹنے کے بعد قاسم نے سمجھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہے. اب اسے کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا اور اپنی اس کامیابی کو کام سے نجات کا ذریعہ سمجھا، اس لیے انگلی کٹنے کے بعد بھی قاسم مسکرایا. سوال نمبر 7، انسپکٹر صاحب نے آخری مرتبہ انگلی کاٹنے پر اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ جواب: آخری مرتبہ انگلی کاٹنے پر انسپکٹر صاحب قاسم پر بہت ناراض ہوئے، اسے برا بھلا کہا اور ڈانٹ ڈپٹ کر قاسم کو نوکری سے نکال دیا. سوال نمبر 8، ڈاکٹروں نے قاسم کے زخم کے بارے میں کیا رائے دی؟ جواب: ڈاکٹروں نے قاسم کے زخم کے بارے میں رائے دی کہ زخم خطرناک صورت اختیار کر گیا ہے اور ہاتھ کاٹنا پڑے گا. سوال نمبر 9، چارپائی سے لٹکے ہوئے چوبی تختے پر کیا لکھا تھا؟ جواب: چارپائی سے لٹکے ہوئے چوبی تختے پر یہ الفاظ لکھے تھے: نام محمد قاسم، ولد عبد الرحمن مرحوم، عمر 10 سال. واحد سے جمع اور جمع سے واحد بنائیے. اس میں یہ الفاظ دیے گئے ہیں: فاصلے، لمحات، حرکت، گدھوں، دوا، کروٹیں، تختہ. اس میں ہم نے 2 کالم بنائے ہیں: واحد جمع اور جمع واحد، یعنی جو الفاظ واحد ہیں ان کی جمع بنائی ہے اور جو جمع ہے ان کو واحد کیا ہے. واحد والے کالم میں جو الفاظ ہیں وہ ہیں حرکت، دوا، تختہ. حرکت کی جمع ہے حرکات، دوا کی دوائیں، تختہ تختے. اب جمع الفاظ ہیں: فاصلے، لمحات، گدھوں، کروٹیں. فاصلے فاصلہ، اس کا واحد ہے. لمحات، اس کا واحد لمحہ. گدھوں، اس کا واحد گدھا. کروٹیں، اس کا واحد ہوگا کروٹ. اس کے بعد والا سوال، اس میں ہمیں متضاد بتانا ہے. ان لفظوں کے متضاد لکھیے: ناقابل، خفا، سیاہ، تیز، فتح، غلیظ. اس میں بھی ہم ایک کالم بنائیں گے، ایک طرف الفاظ لکھیں گے، دوسری طرف متضاد الفاظ.
الفاظ ہیں ناقابل، خفا، سیاہ، تیز، فتح، غلیظ۔ پہلا لفظ ہے ناقابل، اس کا متضاد ہوگا قابل۔ خفا خوش، سیاہ سفید، تیز ہلکا آہستہ، فتح شکست، غلیظ نفیس۔ اس کے بعد والا سوال ہے نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ مشغول، جنبش، لمحات، انتھک، غلیظ، خفگی، نوخیز۔ پہلا لفظ مشغول، اس کا جملہ ہے صبح کے وقت عموماً سب لوگ اپنے اپنے کام میں مشغول ہوتے ہیں۔ جنبش، ماہر مصور اپنے قلم کی معمولی سی جنبش سے ایک عمدہ تصویر بنا دیتا ہے۔ لمحات، اس کا جملہ زندگی میں بعض ایسے لمحات آتے ہیں جو پوری عمر نہیں بھولتے۔ انتھک، اس کا جملہ بنائیں گے کامیابی کے لیے انتھک کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔ غلیظ، غلیظ خیالات سے اپنے ذہن کو پاک رکھنا چاہیے۔ خفگی، اس کا جملہ ہے ہمیں بڑوں کی خفگی سے ڈرنا چاہیے۔ نوخیز، اس کا جملہ نوخیز بچوں کی تربیت کی طرف بھرپور توجہ ضروری ہے۔ اب اس کے بعد سوال ہے نیچے دیے ہوئے جملوں کو کہانی کی ترتیب سے لکھیے۔ نمبر 1، سوڈے کی بوتل لے آیا اور اپنے آقا کو گلاس میں ڈال کر دے دی۔ نمبر 2، ممبئی کا پانی کس قدر خراب ہے، جاؤ پارسی کے ہوٹل سے سوڈا لے آؤ۔ انسپکٹر صاحب کا نوکر بیٹھا برتن صاف کرنے میں مشغول تھا، نیند کے غلبے نے اسے وہیں سلا دیا۔ بھاڑ میں جائیں برتن اور چولہے میں جائے بوٹ۔ بی بی جی بس میز صاف کر رہا تھا اور اس نے کاٹ کھایا۔ کچھ اور سوچے بغیر قاسم نے تیز دھار چاقو اٹھا کر اپنی انگلی پر پھیر لیا۔ زخم خطرناک صورت اختیار کر گیا ہے، ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ خیراتی ہسپتال میں ایک نوخیز لڑکا درد کی شدت سے کروٹیں بدل رہا ہے۔ نام محمد قاسم، ولد عبد الرحمن، عمر 10 سال۔ اس کو ترتیب سے اس طرح لکھیں گے۔ نمبر 1، انسپکٹر صاحب کا نوکر بیٹھا برتن صاف کرنے میں مشغول تھا۔ نمبر 2، بمبئی کا پانی کس قدر خراب ہے، جاؤ پارسی کے ہوٹل سے سوڈا لے آؤ۔ نمبر 3، سوڈے کی بوتل لے آیا اور اپنے آقا کو گلاس میں ڈال کر دے دی۔ بھاڑ میں جائیں برتن اور چولہے میں جائیں بوٹ۔ چوتھا جملہ یہ ہوگا۔ پانچواں جملہ ہے نیند کے غلبے نے اسے وہیں سلا دیا۔ نمبر 6، کچھ اور سوچے بغیر قاسم نے تیز دھار چاقو اٹھا کر انگلی پر پھیر لیا۔ نمبر 7، بی بی جی بس میز صاف کر رہا تھا اور اس نے کاٹ کھایا۔ نمبر 8، خیراتی اسپتال میں ایک نوخیز لڑکا درد کی شدت سے کروٹیں بدل رہا ہے۔ نمبر 9، زخم خطرناک صورت اختیار کر گیا ہے، ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ نمبر 10، نام محمد قاسم، ولد عبد الرحمن مرحوم، عمر 10 سال۔ ترتیب سے لکھنے کے بعد یہ جملے اس طرح لکھے جائیں گے جو میں نے ابھی آپ کو بتائے۔ اب اس میں ایک سوال اور ہے آخر میں، وہ اس طرح ہے کہ اس کہانی کے کس کردار نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا اور کیوں؟ مختصر طور پر اپنی زبان میں لکھیے۔ تو اس کا جواب ہے اس کہانی میں نوکر قاسم کے کردار نے ہمیں سب سے زیادہ متاثر کیا۔ اس کہانی میں قاسم نام کا لڑکا جو انسپکٹر صاحب کے یہاں نوکری کر رہا ہے، اتنا چھوٹا بچہ ہونے کے باوجود وہ اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھا رہا ہے اور اپنے مالک کی جی حضوری کر رہا ہے جو اس کے کھیلنے کودنے کی عمر ہے۔ اس عمر میں وہ ہر وقت مالک کی ایک آواز پر جی آیا صاحب کہہ کر حاضر ہو جاتا ہے۔ کام کی زیادتی کی وجہ سے وہ اپنی نیند بھی پوری نہیں کر پاتا، اس لیے کام کے دوران اس کا سر بھاری اور نیند کا غلبہ رہتا۔ کام کی زیادتی سے پریشان ہو کر اس نے 2-3 بار اپنی انگلی کو بھی زخمی کیا کہ شاید ایسا کرنے سے اسے کام سے چھٹکارا مل جائے۔
وقتی طور پر اسے کام سے چھٹکارا تو ملا، لیکن اپنی نادانی میں بار بار انگلی زخمی کرنے کے نتیجے میں اس کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا اور زخم کے خطرناک صورتحال اختیار کرنے کی وجہ سے ہاتھ بھی گنوانا پڑا۔ اب اس میں بیچ میں ایک سوال چھوٹ گیا تھا جو اب میں آخر میں اس کو بتا رہی ہوں بلکہ سوال تھا صحیح جملوں پر صحیح اور غلط پر غلط کا نشان لگائیے۔ اس میں پہلا جملہ ہے برتن صاف کرتے وقت یہ لڑکا کچھ گنگنا رہا تھا، یہ صحیح ہے۔ اس کے بعد دوسرا جملہ ہے قاسم پارسی کے ہوٹل سے پانی کی بوتل لے آیا اور اپنے آقا کو دی، یہ غلط ہے۔ تیسرا ہے نیند کا طوفان ہزار بند باندھنے پر بھی نہ رکا، یہ صحیح ہے۔ اس کے آگے صحیح کا نشان آئے گا۔ انسپکٹر صاحب نے سوتے ہوئے قاسم کو بڑے پیار سے جگایا، یہ غلط ہے۔ قاسم نے جلدی بوٹ کو برش سے رگڑنا شروع کر دیا، اس کے آگے صحیح کا نشان۔ اچانک قلمدان کے پاس قاسم کو ایک کھلا ہوا چاقو نظر آیا، یہ صحیح ہے۔ نمبر 7، آقا کی بیوی زنان خانے میں بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی، یہ جملہ غلط ہے، اس لیے اس کے آگے کراس کا نشان۔ نمبر 8، انسپکٹر صاحب نے کہا اپنا بستر بوریا دبا کر ناک کی سیدھ میں بھاگ جاؤ، یہ جملہ صحیح ہے، لہٰذا اس کے آگے ٹک کا نشان آئے گا۔ نمبر 9، قاسم ہنستا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا، یہ جملہ غلط ہے، اس کے آگے کراس کا نشان۔ نمبر 10، یہ آخری جملہ ہے اس سوال کا، خیراتی ہسپتال میں ایک نوخیز لڑکا درد کی شدت سے کروٹیں بدل رہا تھا، یہ جملہ صحیح ہے، لہٰذا اس کے آگے بھی ٹک کا نشان آئے گا۔ اب اسی کے ساتھ یہ سبق یعنی سبق نمبر 12 مکمل ہوتا ہے۔ اب ہم اگلی ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔